اللہ تعالیٰ بندوں پر انعام و کرام کی بارشیں ضرور کرتا ہے، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جو انسان تصوف کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اپنے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات پیدا کرے۔ یقین کا مشاہدہ کرنے والا شک و شبہ اور وسوسے سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا ہے۔ خدا شناسی ولیوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن ہر ولی اس رتبے پر فائز نہیں ہوا کرتا۔ جب تک انسان اپنے نفس کے سامنے فولادی دیوار نہ بنا لے، اس وقت تک عبادت میں لذت نہیں پا سکتا۔ زہد کو اپنا پیشہ ہرگز مت بناؤ، بلکہ عادت بناؤ۔ خوف عمل کا رقیب ہے اور امید محنت کی شفیع ہے، اور صادق کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ علم سے بہتر کوئی عزت نہیں، اور مشورے سے بہتر کوئی اقدام بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو بندہ تمہاری نگاہوں سے تمہاری حاجت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ کہہ اور سن کر اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرو۔ کبھی کبھی جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے 3 ادائیں ظاہر کرتی ہے۔ پہلی، وہ مسکراتی ہے۔ دوسری، وہ اپنے کپڑوں کا خیال کرتی ہے اور انہیں درست کرتی ہے۔ اور تیسری، اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہے۔ دنیا تو خود ایک غرور ہے، اس لیے اسے کنارہ کشی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں فریب دے اور تم غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہر قوم کو ایک سردار کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی شرازہ بندی اور تنظیم کرتا ہے۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی ہے۔ جب حلال اور حرام جمع ہو تو حرام غالب آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ حاکم جس کی خدمت سے اس کی رعایا کو خوشی اور سکھ نصیب ہوتا ہے۔ انصاف کا حصول سہل اور آسان ہونا چاہیے، تاکہ غریب سے غریب بھی روک ٹوک کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ حق اور سچ کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، بے شک پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ باطل کا پیروکار کبھی بھی عزت کا تاج نہیں پہن سکتا، چاہے چاند اس کے ماتھے پر نکل آئے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر اور قوت سوچ اور حکمت و دانش مندی کی صلاحیتیں گونگی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس نے دوسروں کی رائے کا احترام کیا، اس نے خطا کے مواقع کو پہچان لیا۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جب عورت کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو تم ساتھ پڑھ دیا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بے صبری زمانے کی بے رخی میں مددگار اور ترک آرزو سب سے بڑی دولت مندی ہے۔ جس انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں، اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیز تباہ کرنے والی چیز کوئی بھی نہیں۔ توفیق سے اچھا کوئی رہنما نہیں ہوتا، نیک عمل سے اچھی کوئی تجارت نہیں، اور ثواب سے بہتر کوئی منافع نہیں۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدہ میں شک رکھنا بھی شرک۔ فلسفی کی بات اگر ٹھیک ہوتی ہے تو دوا، اور اگر غلط ہوتی ہے تو مرض بن جاتی ہے۔ جو بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تنگ دستی جسے لوگ محبوب سمجھیں، اس مالداری سے بہتر ہے جس سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ جو بندہ اپنی قدر آپ نہیں کرتا، زمانہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا، اور وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہتا ہے۔
تجربے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے۔ ریاکاری خواہ کتنی ہی کیوں نہ خفیف ہو، ایک طرح یہ ایک شرک ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ کرنا بالکل نہیں چھوڑتے۔ حلم اور نرم مزاجی دونوں جوڑی دار ہیں، جن کا نتیجہ بلند ہمتی ہے۔ ایمان دل میں سفید نقطے کی طرح ہوتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دولت مند بنانا چاہتا ہے اسے یتیموں اور مسکینوں کی مدد میں مصروف کر دیتا ہے۔ آنکھیں ظاہری بینائی سے خدا کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن دل حقائق اور ایمان کی روشنی میں اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ آزادی کی حفاظت نہ کرنے والا ہمیشہ غلامی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا کلام عمل کے مطابق ہے، وہ کم بولے گا اور باوقت ضرورت بولے گا۔ قرآن پاک اور دین کامل ہے، جو حکم بھی دیتا ہے منع بھی کرتا ہے، خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو کہ یہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو تمہاری نظروں میں حقیر کر دیتی ہیں۔ عصمت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کر ہی نہ سکے اور نہ موقع ملے۔ احمق انسان کے ساتھ بردباری کا برتاؤ کرنے سے مددگاروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ بخشش وہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو فوراً دے دی جائے، انتظار نہ کرایا جائے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تو تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو